آج کے ترہی مشاعرہ میں حصہ لینے والے جو شاعر ہیں ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 مقبول شاکر صاحب، نمبر 2 راجہ ہندوستانی صاحب، نمبر 3 سحر اشفاق صاحبہ، نمبر 4 امیر فرقہ آبادی، نمبر 5 شاہد سید، نمبر 6 ہے آصف ارسم، اور اس کے بعد ہیں جی احمد نویر صاحب ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے مشاعرہ میں، اور عبداللہ مطہری صاحب ہیں، کاشف حیات صاحب ہیں، عرفان حیدر صاحب ہیں، اور سید احسان نقوی، اور 12ویں نمبر پہ ہیں صدیق صاحب۔ اب یہ جو غزلیں ہیں مجھے موصول ہوئی ہیں اور میں نے ان کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ 3 غزلیں وہ ہیں جو پاسٹ میں، یعنی کہ ویسے تو زیادہ ہیں لیکن 3 جو ٹاپ کی ہیں وہ پاسٹ میں، یعنی کہ جن میں تھا کا فعل استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فادر از ناٹ ان دس ورلڈ، تھا کا مطلب یہی ہے۔ 3 وہ میں پڑھوں گا، اور 3 وہ ہیں جو جن میں پریزنٹ، یعنی کہ فادر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آغاز کرتا ہوں بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام شعراء کرام کو۔ اور جو پچھلا مشاعرہ تھا ہمارا 10واں ترہی مشاعرہ تھا، اس میں صدارت تھی جناب منصور محبوب صاحب کے پاس۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یعنی کہ صدارت کا جو ذمہ داری تھی اس کو احسن طریقے سے نبھایا، تو شکریہ جناب منصور محبوب صاحب۔ اور اس مشاعرے میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، تو میں نے جس لحاظ سے اس کو یعنی کہ تقسیم کیا ہے غزلوں کو، ان میں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس میں میں نے جن کو پریفر کیا ہے، جن کی بنا پہ میں نے غزلوں کو تقسیم کیا، اس میں روانی کو دیکھا ہے کہ کلام میں روانی موجود ہے، اور شتر غربا اس کو بھی دیکھا ہے، مصروں کی مطابقت کو دیکھا ہے، تخیل کو دیکھا ہے۔ تو مین چیز ویسے تخیل ہی میں نے فوکس کی ہے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے ان یعنی کہ لوگوں سے جن کے فادر حیات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جناب پہلے نمبر پہ ہیں مقبول شاکر صاحب ہیں، جن کا تخیل اچھا ہے، اگرچہ روانی میں کچھ مسائل تھے لیکن تخیل کے لحاظ سے ان کی جو غزل ہے وہ بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں: پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، میرا وہ کوٹ وہ کاغذ مگر تو لاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، میرا فروٹ بہر طور لاد لاتا ہے، مجھے بھی کون کرے گا نصیحتیں ایسے۔ یعنی باپ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور بیٹوں کو یاد بھی آتی ہیں، بعد میں آتی ہیں، زندگی میں بھی آتی ہیں۔ مجھے بھی کون کرے گا نصیحتیں ایسے، مگر بہت سکون سے آنکھ وہ ملاتا ہے، دکھا کے آنکھ گسیلی کہا ذرا کڑوا، گما پھرا کے میرا حوصلہ اٹھاتا ہے، کبھی جو ہار چکوں پھر جگر نظر کہنا، رہوں ہمیش جدا اگر مجھے سکھاتا ہے، کبھی کبھی کرے گا غم میری خطا پر بھی،
بھلے سے نام سے پھر بھی مجھے بلاتا ہے. یعنی غلطی بھی کر لیتے ہیں پھر بھی ان کے جو فادر ہیں ان کو اچھے نام سے پکارتے ہیں. بنا سجائے مجھے وہ سجائے سینے پر، بنا سجائے مجھے وہ سجائے سینے پر، کبھی جو ماں نہ ہو پھر وہ خود مجھے کھلاتا ہے. ماں گھر پہ نہ ہو یا ماں نہ ہو تو پھر باپ ماں بن جاتے ہیں، ماں کی طرح وہ کیئر کرتے ہیں. یہ شعر ان کا بہت خوبصورت ہے. اسے تو پان پسند ہے مگر نہیں کھاتا، اسے تو پان پسند ہے مگر نہیں کھاتا، مجھے جلیبی پسند ہے چھپا کے لاتا ہے. یعنی ان کو پان پسند ہے لیکن نہیں کھاتے، اور جلیبی پسند ہے شاعر کو اور ان کے لیے وہ چھپا کے لے آتے ہیں. ملی یہ دین ہے پروردگار سے شاکر، میری خطائیں میرا باپ بھی چھپاتا ہے. تو باپ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی خطائیں چھپاتے ہیں. یہ تھی جناب مقبول شاکر صاحب کی ایک خوبصورت غزل تھی فادر ڈے کے والے سے، اور یعنی کہ سلام فادر، سلام باپ، سلام ابا جی. تو یہ یعنی کہ والد صاحب ہی ہوتے ہیں جو بڑی مشقت کر کے اپنی اولاد کا فیوچر سنوارتے ہیں. اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ مشاعرہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ فادر ڈے پہ مشاعرہ کروانا چاہیے. مقبول شاکر صاحب کے بعد جو باری ہے وہ راجہ ہندوستانی صاحب کی ہے. راجہ ہندوستانی صاحب، پتہ نہیں وہ ادھر موجود ہیں کہ نہیں. تو راجہ ہندوستانی صاحب نے بھی بہت خوبصورت غزل لکھی ہے، اور اکثر وہ اپنے گھر کے حالات کے بارے میں لکھا ہی کرتے ہیں کہ کچھ جیسے ہندوستان میں ویسے بھی غربت ہے، اور یہاں پہ انہوں نے اسی طرح ہی لکھا ہے. باپ کے حوالے سے بھی غربت ہو تو ظاہر ہے باپ بھی بیچارہ کس طرح کما کے لاتا ہے. تو فرماتے ہیں جی پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، میرے لیے ہی وہ دنیا کو جیت آتا ہے. بچے کے لیے باپ بڑی ہستی ہے، اور اپنی پوری زندگی کو تلف کر دیتا ہے باپ بچے کے لیے. تو وہ یعنی کہ راجہ ہندوستانی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے لیے ہی وہ دنیا کو جیت آتا ہے. کڑکتی دھوپ میں خود کو سدا جلاتا ہے، کڑکتی دھوپ میں خود کو سدا جلاتا ہے، میری خوشی کے لیے وہ یہ غم چھپاتا ہے. بچے کی خوشی کے لیے باپ سارے غم چھپاتے ہیں. وہی تو گھر میں یہ 2 روپیہ کماتا ہے، وہی تو گھر میں یہ 2 روپیہ کماتا ہے، میرے یہ گھر کو وہ مسالے عدن بناتا ہے. اور اس کے بعد شیر جی کے میرے وہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سجاتا ہے، میرے وہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سجاتا ہے، میرے لیے وہ تاروں کو توڑ لاتا ہے. تو راجہ ہندوستانی صاحب دیکھ رہے ہیں اور ان کو لائک بھی کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ یہاں لائک کا بٹن بنا ہوا ہے، اس کو دبایا کریں. اور کیے ہوئے میرے وعدوں کو وہ نبھاتا ہے، کیے ہوئے میرے وعدوں کو وہ نبھاتا ہے، میرے لیے وہ حد سے گزر بھی جاتا ہے. تو یہ تھی غزل جناب راجہ ہندوستانی صاحب کی، بہت خوبصورت روانی کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. میں نے ان کو شامل اس لیے مقابلے میں کیا کہ ان کی جو غزل میں روانی تھی. اور تیسرے نمبر پہ اصل میں آنا تھا عبداللہ مطہری صاحب نے، لیکن ان کی میں نے غزل مقابلے میں شامل نہیں کی کیونکہ ان کے ایک شعر کے اندر انہوں نے جو روانی بہت خراب کی ہے. وہ شعر ان کا عجب ہی روپ تھا خود گر ہوں بھوک پر بھی تو، نوالا مجھ کو کھلا کر وہ مسکراتا. اس شعر نے ان کی پوری غزل کو مقابلے سے آؤٹ کر دیا. وہ دیکھ رہے ہیں عبداللہ مطہری صاحب، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو اس یعنی کہ شعر کی وجہ سے اس مقابلے میں شامل نہیں کر سکا. مجھے معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. تو ورنہ نمبر آپ کا تھا، یعنی کہ عبداللہ مطہری صاحب کا نمبر تھا جو میں نے راجہ ہندوستانی کو دیا ہے.
کیونکہ ان کا ایک شعر ہے اس کے اندر روانی نے بہت کام خراب کیا. ویسے انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ایک چیز کو میں نے معیار بنایا ہے تو پھر اس پہ عمل بھی کروں. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ ٹائم جی عبداللہ مدحتی صاحب آپ نے روانی کا خیال رکھنا ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کی غزل کو اس یعنی کہ ایک شعر کی بنا پہ شامل نہیں کیا. اچھا جی میں نے شامل کیا ہے جس کو وہ جی ایک شاعرہ ہیں سحر اشفاق. تو ان کی جو غزل ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے, یعنی کہ جن کے فادر حیات ہیں اس حوالے سے. میں نے ابھی 3 وہ غزلیں پڑھنی ہیں جن کے فادر جو ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی یاد میں انہوں نے لکھی ہیں. تو یہ سحر اشفاق صاحبہ کی جو غزل ہے 5 اشعار پہ مشتمل ہے. خوبصورت غزل ہے, روانی بھی ٹھیک ہے اور شتر گربا بھی اس میں نہیں ہے. اور بہت سی باتیں ہیں جو فالٹ ہوتے ہیں شعروں کے, ان کو بھی دکھاتا ہے. پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے, وہ باپ ہی ہے جو بچوں پہ جان لٹاتا ہے. ہنسی ہماری پہ قربان کرتا ہے ہر سکھ, ہنسی ہماری پہ قربان کرتا ہے ہر سکھ, خوشی ہماری ہے ہوتی وہ مسکراتا ہے. اگر اس شعر میں فالٹ ہے لیکن میں نے چلو اس کو اگنور کیا ہے کہ خوشی ہماری ہے ہوتی وہ مسکراتا ہے. سبھی غم اپنے چھپا کر وہ رکھتا ہے ہم سے, سبھی غم اپنے چھپا کر وہ رکھتا ہے ہم سے, ہمارے دکھ پہ نہ آنسو وہ روک پاتا ہے. یعنی بچوں کے دکھ پہ والدین آنسو بہاتے ہیں, روک نہیں پاتے. اور یہ سحر اشفاق صاحبہ دیکھ رہی ہیں, لائک کا بٹن بھی آپ کو دبانا چاہیے کہ آپ کی غزل پڑھی جا رہی ہے. اور ودا کرتا ہے بیٹی خود اپنے ہاتھوں وہ, ودا کرتا ہے بیٹی خود اپنے ہاتھوں وہ, اسی کی گڑیوں سے پھر اپنا گھر سجاتا ہے. وہ گانا بھی ہے کہ بابل میریاں گڈیاں تیرے گھر رہ گئیاں, وہ انڈیا کا بڑا مشہور گانا ہے. تو وہ جب بیٹی چلی جاتی ہے تو پھر گڈیاں ودیاں اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہیں. ودا کرتا ہے بیٹی خود اپنے ہاتھوں وہ, اسی کی گڑیوں سے پھر اپنا گھر سجاتا ہے. بہت پیارا شعر ہے, خوبصورت شعر ہے یہ. زمانے بھر کو وہ دکھتا ہے سخت جان لیکن, زمانے بھر کو وہ دکھتا ہے سخت جان لیکن, کسے خبر ہے بشر وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. باپ بھی ایک بشر ہوتا ہے لیکن اولاد کی خاطر دن رات وہ محنت کرتا ہے, اور محنت کر کر کے تلف رہتا ہے, زندگی تلف کر لیتا ہے اپنی باپ. اور یہ مطلب کہ بہت خوبصورت غزل تھی سحر اشفاق آپ کی. آپ نے اس کو مزید خوبصورت بنائیں. بیچ میں جو شعروں میں روانی جو متاثر ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. روانی بہت چیز ہے جو آپ اس میں کچھ اضافی سے الفاظ ڈال دیتے ہیں جس سے غزل کا حسن خراب ہو جاتا ہے. محدود الفاظ میں اور اچھے الفاظ استعمال کریں. اس کے بعد یہ 3 میں نے وہ پڑھے ہیں, مثلا مقبول شاکر صاحب کو پڑھا ہے, راجہ ہندوستانی صاحب کو پڑھا ہے, سحر اشفاق صاحب کو پڑھا ہے. آگے 3 وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی کا جو فعل استعمال کیا, ظاہر ہے ماضی کا استعمال کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فادر جو ہیں وہ یعنی کہ دنیا سے جا چکے ہیں. مقبول شاکر صاحب اب لائیو ہوئے ہیں اور اب میں ان کا کلام جو تھا وہ فرسٹ نمبر پہ پڑھ چکا ہوں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ لائیو کا سلسلہ چلتے رہنا ہے, اور آپ لوگ جو ٹائم دیا ہوتا ہے اس پہ لازمی اپنے موبائل کے ساتھ ٹچ رہا کریں, اور جس سے پھر آپ کا جو کلام ہے وہ مس نہیں ہوگا. مسنگ جن کی ہو گئی ہے وہ دوبارہ ان کو سن لیجیے گا. تو ماضی کا جو سیگا استعمال کیا اس میں شاہد سید صاحب ہیں پہلے نمبر پہ, جن کے فادر آئی تھنک کہ اس دنیا میں نہیں تھا. کہا انہوں نے
جو فل استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے. تو شاعر سید صاحب کی جو غزل ہے اس میں روانی ہے، خوب روانی ہے، بڑی خوبصورت الفاظ بہت پیارے ہیں، سادہ الفاظ ہیں اور پیارے الفاظ ہیں جی. تو پہلے نمبر پہ ہے جو یعنی کہ اس گروپ میں جس میں یعنی کہ جن کو ماضی میں استعمال کیا گیا ہے، جن کا فعل. سنیں جی، سماعت فرمائیے. سویر ہوتے ہی گھر سے نکل وہ جاتا تھا، سویر ہوتے ہی گھر سے نکل وہ جاتا تھا، بہا کے خون سدا رزق جو کماتا تھا. یعنی کہ جو فادر ہوتے ہیں، جو باپ ہوتے ہیں، وہ خون پسینے کی جو مطلب کہ کمائی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. سویر ہوتے ہی گھر سے نکل وہ جاتا تھا، بہا کے خون سدا رزق جو کماتا تھا، فلک بھی دیکھ کے عش عش ہمیشہ کرتا تھا. جب کلام میں روانی ہوتی ہے اسی کلام کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے. جس کلام میں روانی نہیں ہوتی اس کلام کو پڑھنے کا مزہ بھی نہیں آتا. ان کی کلام میں ماشاءاللہ روانی ہے. فلک بھی دیکھ کے عش عش ہمیشہ کرتا تھا، کبھی جو باپ مجھے پیٹھ پر بٹھاتا تھا. لڑکپنے کی شرارت بہت ستاتی ہے، لڑکپنے کی شرارت بہت ستاتی ہے، میرے لیے تو سبھی سے الجھ وہ جاتا تھا. بچوں کی خاطر باپ کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتے، سب کچھ باپ کو کرنا پڑتا ہے. تو غریب تھا وہ کبھی بھی لگا نہیں مجھ کو، غریب تھا وہ کبھی بھی لگا نہیں مجھ کو. باپ غریب ہوتا ہے لیکن بچوں کو نہیں لگتا. پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے کس طرح وہ روزی کما کے بچوں کو دیتا ہے، لیکن بچے کو وہ فیل نہیں ہونے دیتا کہ میں غریب ہوں. بچہ جو ہے وہ اپنے والد کو امیر ہی سمجھتا ہے. تو غریب تھا وہ کبھی بھی لگا نہیں مجھ کو، کھلونے بھی سبھی بچپن کے میرے لاتا تھا. یعنی تمام قسم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ شاعر کو فراہم کی ہیں. ابھی بھی پاس میرے تو غرور والد ہے، ابھی بھی پاس میرے تو غرور والد ہے، پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا. میرا نصیب مزین ہوا ہے جو شاہد، میرا نصیب مزین ہوا ہے جو شاہد، برے دنوں سے مجھے وہ سدا بچاتا تھا. تو باپ تھا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ برے وقت سے بچیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہیں وہ جو مطلب کہ شاعر ہیں، ان کا نام ہے آصف ارسم. اس سے اور بھی یعنی کہ یہ تیسرے نمبر پہ ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہیں. تیسرے میرے میں خود اپنی جو غزل ہے وہ پڑھوں گا. یہاں صدری صاحب ہیں، ان کی جو غزل تھی اس میں جو فالٹ ہے جس کی بنا پہ میں نے اسے شامل نہیں کیا. خمیر ہے اٹھا شفقت سے کوٹ کر جس کا، کہ باب زخم اے صدری چھپا ہی جاتا ہے. اس میں کچھ فالٹ تھے شعر کی بنا پہ، اس کو مقابلے سے نکالا ہے، شامل نہیں کیا. ایک تو پہلا مصرع بھی اس کا کچھ بہتر نہیں ہے، دوسرے مصرے میں بھی جو روانی ہے وہ متاثر ہوئی. اور اسی طرح جو شاعر ہیں یہاں پہ کاشف یاد صاحب، میرے خیال میں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اوپر میں تصویر آ رہی ہے کاشف یاد صاحب کی. تو ان کا جو مطلب کہ ایک شعر تھا جس کی بنا پہ ان کی غزل جو ہے وہ مقابلے میں شامل نہیں ہوئی. وہ شعر ہے، میں یاد کرتا رہا رات بھر اسی کو، اور وہ اور جو اینڈ پہ لگے نا اس سے جو غزل کا حسن خراب، شعر کا جو حسن تھا. وزن تو ٹھیک ہے، آپ سب ماشاءاللہ بہت عروض کے ماہر ہیں سارے کے سارے، لیکن جو حسن ایک ہوتا ہے شعر کا، ایک ہوتا ہے حسن، اس کا تعلق وزن سے نہیں ہوتا. تو اس کا تعلق یوں کہہ لیں کہ تخیل سے، روانی سے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو حسن بنتا ہے شعر کا. میں یاد کرتا رہا رات بھر اسی کو، اور وہ مجھ کو یار مگر پھر بھی یہاں ستاتا تھا. بس اس شعر سے آپ کی جو غزل ہے وہ مقابلے میں شامل نہیں ہوئی. اگر اس کو مزید آپ بہتر کرتے تو ہوتی.
آگے عرفان ہے صاحب نے جو ویسے غزل بھیجی نہیں ہے، ان کی 3 شعر ہیں، 3 شعروں والی تو پھر غزل نہیں ہوتی، اس کو تو پھر شامل نہیں کر سکتے تھے ہم، شامل نہیں کیا اس کو۔ آگے جاتے جاتے سید احسان رضا نے بھی ایک 3 شعر لکھ کے بھیج دیے ہیں، اس لیے وہ بھی مقابلے میں شامل نہیں ہوئی۔ تو جو مقابلے میں شامل ہیں ان کو آپ سنیں۔ تو جو میں ابھی پڑھنے لگا تھا یہ آصف ارسم صاحب کی جو غزل ہے اس میں ماشاءاللہ روانی ہے، اور شعر بھی اس میں فالٹڈ نہیں ہے۔ پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا، ہماری خوشیوں کی خاطر وہ دکھ اٹھاتا تھا، ہمارے سر پہ وہ رکھتا تھا ہاتھ شفقت سے، گنا شجر تھا بس دھوپ سے بچاتا تھا۔ بہت پیارا شعر ہے جی۔ باپ جو ہے وہ گنا شجر ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے گنا، بچوں کو جو چھاؤں اور سایہ فراہم کرتا ہے اپنی زندگی میں، ہر طرح کی جو فیسلٹی ہے وہ فراہم کرتا ہے بچوں کو، اسی کی رہبری میں ہم نے پائی ہر منزل، چراغ بن کے ہمیں راستہ دکھاتا تھا۔ یہ جو شاعر ہیں آصف ارسم صاحب میرے خیال میں دیکھ رہے ہوں گے، صدری صاحب دیکھ رہے ہیں، شاہد سید صاحب نے دیکھا ہے، کاشف فیاض صاحب تو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کاشف فیاض صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا تھوڑا سا نا ٹائم دیں اپنی شاعری کو، ٹائم دیں، اور تاکہ ہم ان کو مقابلے میں شامل کریں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب مطلب کہ کسی کا جو کسی ایک شعر کی بنا پہ غزل جو ہے وہ مقابلے میں شامل نہیں ہوتی۔ میں بھی دوسرے شعر بہت اچھے ہوں، لیکن ایک شعر ایسا ہوتا ہے جس سے وہ مقابلے سے رہتا ہے۔ اچھا آگے شعر ان کا، نہ جانے سوچتا رہتا تھا رات بھر کیا کیا، بڑا پیارا شعر ہے۔ نہ جانے سوچتا رہتا تھا رات بھر کیا کیا، وہ ہم سے اپنی پریشانیاں چھپاتا تھا۔ نہ جانے سوچتا رہتا تھا رات بھر کیا کیا، وہ ہم سے اپنی پریشانیاں چھپاتا تھا، ہماری غلطی پہ ہم کو جھڑکتا تھا، لیکن یہ سب وہ کچھ ہی، یعنی یہ سب وہ کچھ ہی سمے بعد بھول جاتا تھا۔ والد جو ہوتے ہیں، والدین، اولاد کتنی بھی سنگین غلطی کر لے، تھوڑی دیر بعد وہ اس کو فراموش کر دیتے ہیں غلطی کو، پھر ویسے کے ویسے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ والدین بچوں کو بد دعائیں دے دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں دیتے۔ اچھا جی، وہ جب گیا تو سمجھ آئی سخت لہجے کی، ہمیں وہ زیست کی زیر و زبر سکھاتا تھا۔ باپ جاتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ لہجے سخت کیوں تھے۔ تو پہلے تو انسان محسوس بھی کرتا ہے، والدین ڈانٹتے ہیں، بچے محسوس بھی کرتے ہیں کیوں ڈانٹا ہے، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ والد صاحب جو ہے وہ یعنی کہ کیوں گئے ہیں، کیوں ڈانٹتے تھے۔ ہمارا باپ بڑا محنتی تھا یا ارسم، ہمارا باپ بڑا محنتی تھا یا ارسم، پسینہ اپنے ہمارے لیے، پسینہ اپنا ہمارے لیے بہاتا تھا۔ اس کے بعد ہے جی ایک یعنی کہ میں آپ کو اپنی غزل بھی تھوڑی سی سناتا ہوں، موقع ملا مجھے سنانے کا، ظاہر میں بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں، تو ویسے تو شاید کسی مقابلے میں میری غزل نہ آئے، لیکن چلیں میرے ہاتھ میں گئی میں تو میں اپنی سنا لوں گا اس کا۔ اچھا منصور محبوب صاحب اب لائیو ہوئے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کوئی غزل بیچی ہے یا نہیں، 10 بجے تک تو شاید نہیں تھی، لیکن اب وہ سامنے ان کی تصویر آ رہی ہے، پتہ نہیں انہوں نے بھیج دی ہو۔ ویسے مجھے ہوتا ہے کہ منصور صاحب بڑے علم عروض کے بڑے ماہر ہیں، اور مجھے ان سے سیکھنے کا بہت موقع مل رہا ہے، بڑی بریک بینی سے وہ جانتے ہیں شاعری کو۔ یقین کریں مجھے بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا، اور منصور محبوب صاحب سے مجھے ان باتوں کا علم ہوا ہے۔ ہاں، یعنی کہ اس میں خاص کر جو قافیہ کا جو اعلان کرنا، یعنی کہ مطلع کے اندر مجھے اس کا بالکل علم نہیں تھا، اور یہ منصور محبوب صاحب سے میں نے سیکھا ہے کہ جو پہلے جو آپ نے انتخاب کرنا ہے قافیہ کا، تو وہ آپ نے پہلے مطلع میں اس کا اعلان کرنا ہے۔ اچھا باقی لوگ پریشان ہوں، میں سب کی پڑھ دیتا ہوں، ابھی یہ میری اپنی، اس کے بعد جو رہ گئے ہیں ان کی بھی پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میری خوشی کے لیے رات دن کماتا تھا، یہ میری اپنی غزل ہے۔ میری خوشی کے لیے رات دن کماتا تھا، پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا،
پرانا جوتا ہی ہوتا تھا پیروں میں اس کے، مگر میرے لیے چیزیں نئی وہ لاتا تھا. خود پرانے کپڑے عیدوں پہ شب براتوں پہ خود پرانے کپڑے پہن لینے، بچوں کو نئے خرید کے دینے، یہ والدین کی بڑی قربانی ہوتی ہے. ہم بھی والدین، آپ بھی والدین ہیں، پتہ ہی ہے کہ ہم پرانے سوٹ کیوں پہنتے ہیں اور بچوں کو ہم نئے سوٹ کیوں پہناتے ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے. تو نہ جانے کتنے ہی غم تھے چھپائے سینے میں، نہ جانے کتنے ہی غم تھے چھپائے سینے میں، مگر میرے لیے اکثر وہ مسکراتا تھا. وہ اپنی جان پہ دکھ جھیلنا، وہ اپنی جان پہ دکھ جھیلتا میری خاطر، وہ اپنی جان پہ دکھ جھیلتا میری خاطر، کبھی سکون نہ کرتا تھا تھک وہ جاتا تھا. میں جب بھی روتا تھا بچپن کی ٹھنڈی راتوں میں، میں جب بھی روتا تھا بچپن کی ٹھنڈی راتوں میں، وہ لوری دے کے مجھے پیار سے سلاتا تھا. اس کے بعد جی میں غزل پڑھوں گا. عبداللہ مطہری صاحب ہمارے بڑے سینئر ممبر ہیں، اس لیے مجھے پڑھنی پڑے گی ان کی غزل. تو میں اب ان کی غزل پڑھنے لگا ہوں. باقی جو حضرات رہ گئے ہیں ان کی پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ 12 تو غزلیں کون سی زیادہ ہیں. تو کاشف یا صاحب بھی انتظار کریں، میں پڑھتا ہوں آپ کی بھی انشاءاللہ. عبداللہ مطہری صاحب، نام ان کا بڑا مشکل ہے. یہ جو مطہری ہے نا، یہ میری زبان پہ نہیں چڑھتا. تو بہرحال پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو درست بولوں. مطہری، عبداللہ مطہری صاحب. زمانے کی وہ تو بس دھوپ میں پگھلتا تھا. شعر بڑا پیارا پہلا. زمانے کی وہ تو بس دھوپ میں پگھلتا تھا، مجھے ہمیشہ ہی گنی چھاؤں میں رکھتا تھا. بہت خوبصورت مطلب ہے. غزل تو مقابلے کی تھی، لیکن جو میں نے شعر پہلے بتایا نا، اس شعر نے خراب کیا اس کو. وہ پروقار تھا دنیا میں سادہ رہتا تھا. ماشاءاللہ جی، بہت پیارا شعر ہے. وہ پروقار تھا، وہ پروقار تھا دنیا میں سادہ رہتا تھا، پرانا سوٹ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا. عجب ہی روپ تھا خود گر ہو بھوک پر بھی تو. شعر جو بہت مشکل. عجب ہی روپ تھا خود گر ہو بھوک پر بھی تو، نوالا مجھ کو کھلا کر وہ مسکراتا تھا. نیچے والا جو مصرع ہے بہت پیارا ہے، خوبصورت مصرع ہے. اوپر والے مصرع نے جو سارا اس کا حسن باند کر دیا ہے، وہ اوپر والا مصرع ہے، اس کو پڑھتے وقت بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. نوالا مجھ کو کھلا کر وہ مسکراتا تھا. ماں باپ ہیں جی، کھاتے بچے ہیں اور خوش ماں باپ ہوتے ہیں. تو یہ بڑی والدین کو اللہ نے ایک خوبی دی ہے کہ بچوں کو کھلاتے ہیں. بچہ کھانا نہ کھا رہا ہو تو ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے، کیوں نہیں کھانا کھایا. لیکن بچوں کو پرواہ ہوتی ہے، ماں باپ نے کھانا کھایا ہو یا نہ کھانا کھایا ہو. یہ جدید نسل ہے، جدید دور ہے. ہر کوئی اپنے اپنے لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ لگا ہوتا ہے. ماں کے سر میں درد ہے، باپ کے پیٹ میں درد ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں. تو وہ زمانہ گیا جب بچے اپنے ماں باپ کی جو دکھ اور درد کو پہچانتے تھے، محسوس کرتے تھے. اب جدید دور آ گیا جی، ہر کوئی لگا، ہم بھی لگے ہوئے ہیں. یہ موبائل پہ، یہ سامنے لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اس پہ اب چھوٹے بڑے ننے منے بوڑھے بچے سب لگے ہوئے ہیں. تو کسی کو کیا درد کسی کا. وہ جیسے ہو زمین پر رب کا پرتو میرے لیے. واہ، کمال کر دیا جی. وہ جیسے ہو زمین پر رب کا پرتو میرے لیے، کہ پرورش میری ہر گھڑی ہی کرتا تھا. بہت پیارا خوبصورت شعر بنایا آپ نے. بنا ہوں باپ تو احساس یہ ہوا زاہد. زاہد آپ کا تخلص ہے، بہت پیارا تخلص ہے. بنا ہوں باپ تو احساس یہ ہوا زاہد، وہ پھر کئی غموں کو تنہا کیسے سہتا تھا. ایک باپ، کئی غم، گھر کے کئی غم. گھر ایک سمندر ہے، اس کے بڑے غم ہوتے ہیں، بڑے بڑے کھاتے ہیں گھر کے، جس کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو باپ پھر بھی ایک طرف بچوں کی پڑھائی، ایک طرف گھر میں جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، اور پھر کپڑوں کے یعنی کہ فکر، اور روٹی کا فکر، کچن کا فکر. تو بڑے فکر ہوتے ہیں جو باپ پورے کرتا ہے. تو یہ پھر میں دوبارہ پڑھتا ہوں عبداللہ مطہری صاحب کا
یہ شعر آخری جو مقطع میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنا ہوں باپ تو احساس یہ ہوا ذات، وہ پھر کئی غموں کو تنہا کیسے سہتا تھا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ شعر ہے جی۔ اچھا جی، آگے ہے جی کاشف یاد صاحب، ان کی 5 اشعار پر مشتمل غزل ہے، اور ایک شعر جو ہے اس نے غزل میں راغب پیدا کی ہے۔ غزل بہت پیاری ہے ویسے۔ میں آغاز کرتا ہوں، کاشف یاد صاحب سنیں۔ پرانا سوٹ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، مگر وہ پاس میرے دوست روز آتا تھا۔ یہاں انہوں نے دوست کو مخاطب کیا ہے، آئی تھنک کہ اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ میرے پاس روز آتا تھا۔ پرانا سوٹ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، مگر وہ پاس میرے دوست روز آتا تھا۔ ملے وہ کاش مجھے پھر بتاؤں گا تجھ کو، ملے وہ کاش مجھے پھر بتاؤں گا تجھ کو، کہانیاں وہ محبت کی بس سناتا تھا۔ نگاہ میری اسی جانب ہی دیکھتی ہے بس، مگر وہ پھر بھی مجھے خوب ہی رلاتا تھا۔ نہیں، یہ جو غزل ہے میرے خیال میں یہ فادر پہ جو غزل ہے نہیں پوری اتری، آپ رلاتا تو نہیں بچے کو، یہ کوئی محبوب ہے جو ان کو رلا رہا ہے۔ آئی تھنک غلطی ان سے بھی ہوئی ہے لکھنے میں۔ میں یاد کرتا رہا رات بھر اسی کو، اور وہ مجھ کو یار مگر پھر بھی ہاں ستاتا تھا۔ ہاں یہ انہوں نے نا وہ زمین تو ہماری استعمال کی ہے جو میں نے دی تھی، لیکن فادر والا کنسیپٹ استعمال انہوں نے کیا، یہ مسٹیک ان سے ہوئی۔ شاید انہوں نے بتایا بھی تھا کہ میں وہ مدرسے جا رہا ہوں اور مجھ سے وہ غلطی سے لکھی گئی ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کنسیپٹ اس سے ملتے ہی ہیں۔ بہرحال آپ کو دوبارہ وہ بھیج دینی چاہیے تھی آپ کی اپنی غزل۔ آگے جی جو شاعر ہیں سید احسان رضا نقوی صاحب ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ مصروفیت کی وجہ سے کچھ دیر پہلے آن لائن ہوا اور فادر ڈے کے متعلق کچھ کلام پڑھے، تمام شعراء نے بہت اچھے کلام کہے، ماشاءاللہ۔ میں بھی چند اشعار بھیج رہا ہوں تاکہ میرا کچھ حصہ ہو جائے۔ تو جناب سید احسان رضا صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر آپ اس کو سنیں، اپنی غزل کو۔ 3 شعر ہیں۔ پرانا سوٹ پہنتا ہے، کم وہ کھاتا ہے، جو میرے چہرے سے ہر بات جان جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، سیکنڈ جو مصرع ہے بڑا پیارا ہے کہ بچوں کے چہرے سے والدین جو ہے بچے کی پریشانی کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگرچہ والدین جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ کیمرے شیمرے وائی فائی نہیں لگے ہوتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے اندر کوئی ایسے سینسر وائی فائی لگائے ہیں کہ بچوں کی پریشانیاں دکھ درد کو محسوس کر لیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتا ہے بچہ کدھر گیا ہے، کہاں پھرا ہوگا، تو ہر بات کو وہ جانتے ہیں۔ تو اجالا قاسمی بھی اس وقت آن لائن ہے اور ان کو بھی چاہیے تھا کوئی کلام لکھتی، اور ان کو چاہیے تھا کہ یعنی کہ بھیجتے وہ لکھ کے۔ صدری صاحب آن لائن ہے، میں آپ کا پڑھتا ہوں انشاءاللہ غزل آپ کی۔ جسے کہا گیا رب کی کتاب میں رب ہے، نماز صبح کو وہ روز جگاتا تھا۔ نماز صبح کو یعنی صبح کی نماز کے لیے وہ جگاتے تھے اپنے بچوں کو۔ ہمیشہ آتے ہیں گھر میں وہ بادشاہ کی طرح، مجھے غرور سے شہزادہ ہی بلاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے، اپنے فادر کے لیے لکھا ہے۔ راجہ ہندوستانی صاحب کی پڑھی گئی ہے، عبداللہ مدھری صاحب کی پڑھی گئی ہے، کاشف یاد صاحب کی، اور اب جو صدری صاحب ہیں ان کی بھی پڑھتے ہیں کہ یہ صدری صاحب محمد وسیم صدری۔ میں تمام شعراء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ آئندہ جب آپ لوگ اپنی غزلیں حلقہ ادب شعراء پاکستان میں سینڈ کرتے ہیں تو پھر ان میں آپ اپنا شہر کا نام لازمی درج کر دیا کریں، تاکہ پتہ ہو میں شہر کا نام بولوں اور پتہ ہو کہ شاعر جو ہے وہ کس شہر سے ہے، کیوں شہر ہماری
پہچان ہوتا ہے. ویسے ہمیں یعنی ایک نام کے بے شمار لوگ ہیں, کون کہاں کا ہے, کدھر رہتا ہے, کوئی نہیں پتہ. تو جب آپ شہر کا نام ساتھ لکھیں گے تو پہچان ہوگی یہ فلاں شہر کا شاعر ہے. تو سدھوی صاحب کی یہ جو غزل ہے اس کو میں پڑھتا ہوں. پرانا سوٹ پہنتا ہے, کم وہ کھاتا ہے, مگر مجھے وہ کتابیں نہیں دلاتا ہے. دیکھو جی, ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو نیا بستہ, نئی کتابیں لے کر اسکول بھیجے. تو خود اپنی وہ دعا اکثر ہی بھول آتا ہے. خود اپنی وہ دعا اکثر ہی بھول آتا ہے. وہ سیب میرے لیے ایک ضرور آتا ہے. یہ اپنی دوائی نہیں لینی, بچے کا فکر ہے. یہی تو ایک بات ہے خاص والدین کی کہ جو بچوں کا ان کو فکر ہوتا ہے اور اپنی بہت سی جو خوشیاں ہیں وہ بچوں کی خوشیوں پر وہ قربان کر دیتے ہیں. تو خود اپنی وہ دعا اکثر ہی بھول آتا ہے. وہ سیب میرے لیے ایک ضرور آتا ہے. گھنے وہ پیڑ کی مانند صاحبان ہے, ہلال رزق کماتا ہے, گھر چلاتا ہے. تو خمیر ہے اٹھا شفقت سے کوٹ کر جس کا, کہ باپ زخم ایسے دلی شفا ہی جاتا ہے. یہ شعر نہیں ٹھیک ہے, تو آپ نے ٹھیک کرنا ذرا. اچھا جی, اس کے بعد جن کا رہ گیا عرفان حیدر صاحب کا ہے, 2 شعر ہے صرف. کہ یومیہ مشاعرہ کچھ اشعار ہوئے جو احباب کی نظر کر رہا ہوں, داد و اصلاح کا طالب ہوں. میرے صحن میں گنے پیڑ کی مثال ہے وہ, کڑکتی دھوپ میں جو صاحبان بناتا ہے. اور وہ نیک خو ہے جہاں کی ہر ایک مشکل میں, وہ میری راہ کا کانٹا ہر ایک ہٹاتا ہے. وہ کاریگر ہے, تراشے ہیں کھال و خد میرے نصیب کو کندن وہی بناتا ہے. جس میں انہوں نے خال و خد لکھ دیا, خد و خال ہوتا ہے, اور انہوں نے وزن پورا کرنے کے لیے جو محاورہ ہے اسے قربان کر دیا. تو بہرحال کوشش یہ کیا کریں کہ محاورہ قربان نہ کریں, وزن کے لیے کوئی اور انتظام کر لیں. تو محاورہ جو ہے اس کو خال و خد نہ بنائیں, خد و خال ہی رہنے دیں. تو ایک اور شاعر ہے جن کا میں نے کلام نہیں پڑھا, وہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں. احمد نوید صاحب ہیں. ان کا بھی ایک شعر تھوڑا سا پرابلم کر رہا تھا, اس لیے میں نے ان کو مقابلے میں شامل نہیں کیا. تو احمد نوید صاحب ادھر موجود نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ریکارڈنگ ہو جائے گی, وہ بعد میں سن لیں گے. پرانا سوٹ پہنتا تھا, کم وہ کھاتا تھا, سہولتیں سبھی میرے لیے کماتا تھا. تھکان سے بدن اس کا پسا بھی ہوتا, اگر میری صدا پہ وہ اپنی جیا لٹاتا تھا. اپنی جیا, اپنا جیا, ادھر فالٹ ہے شعر میں. ایک اور ان کا شعر ہے, کہیں میں گر نہ پڑوں, لڑکھڑا نہ جاؤں سو. یہ شعر تھا اس کا فالٹ. یہ حالانکہ انہوں نے یعنی کہ جس وجہ سے یہ مقابلے میں شامل نہیں ہو سکا. کہیں میں گر نہ پڑوں, لڑکھڑا نہ جاؤں سو. اینڈ پہ سو آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو سو جو ہے اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کرتے بھی اور لفظ تو زیادہ بہتر تھا. کہیں میں گر نہ پڑوں, لڑکھڑا نہ جاؤں سو, پکڑ کے ہاتھ مجھے چلنا وہ سکھاتا تھا. میری حیات سے ظلمت مٹانے کے لیے وہ دیا جلا نہ سکے تو جگر جلاتا تھا. یہ شعر بہت پیارا ہے ان کا, یعنی کہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں, بہت پیارا ہے. میری حیات سے ظلمت مٹانے کے لیے وہ, یعنی ظلمت میں جو زندگی میں اندھیرا ہے, یہ جو اندھیرا ہے دور ہوتا ہے علم سے. تو یہ جو علم ہے, تربیت ہے, یہ والدین فراہم کرتے ہیں. تو میری حیات سے ظلمت مٹانے کے لیے وہ دیا جلا نہ سکے تو جگر جلاتا تھا. تو جڑیں تراش کے اپنی میرے لیے احمد
میرے جہان کو میرا ابو سجاتا تھا۔ تو جناب یہ تھے ہمارے 12 کے 12 شاعر جو میں نے جن کو یہاں پہ پڑھ دیا ہے، یعنی کہ میں نے پڑھا ہے امیر فروخ آبادی، شاد سید، آصف ارسم صاحب کو، اور احمد نوید صاحب کو، سحر اشفاق صاحبہ کو، صدری صاحب کو پڑھا ادھر، اور عبداللہ مطہری صاحب کی غزل پڑھی ہے، راجہ ہندوستانی صاحب کی پڑھی، مقبول شاکر صاحب کی غزل پڑھی ہے، کاشف یاد صاحب کی، عرفان حیدر صاحب کی، اور 12ویں شاعر ہیں سید احسان رضا نقوی صاحب۔ یہ تھا آج کا مشاعرہ۔ تو یعنی کہ آپ لوگوں نے جو مشاعرہ میں حصہ لیا تو میری طرف سے آپ سب کو مبارکباد، کامیاب مشاعرہ رہا، اور آپ لوگوں نے دل جمی سے اس میں خلوص کے ساتھ اس میں پارٹیسپیشن کی، تو میری دلی یعنی کہ آپ لوگوں کو مبارکباد ہے، اور یہ میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ اسی طرح یعنی کہ مشاعروں میں حصہ لیتے رہیں، اور یہ محفل اسی طرح اس ایک روشنی کی طرح جگمگاتی رہے۔ تو جاتے جاتے آپ سب کو میرا سلام پہنچے، اور یعنی کہ شکریہ آپ سب کا۔ خدا حافظ۔